ٹھکرایا جس نے باپ کو گھر سے دیا نکال، اس کو سمجھیے دین کی دولت نہیں ملی۔ گستاخ والدین کو رب کی طرف سے بھی جنت میں لے کے جائے، وہ فطرت نہیں ملی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو 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 مصطفیٰ مصطفیٰ بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی۔ اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو۔ بڑا خوبصورت جلسہ آغاز میں سننے والے سامعین ضمیر سے زندہ پیشانی چمکتی ہوئی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ میڈیا والے جلدی سے سیٹنگ کر کے آپ بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ سامعین سرتاپا سننے کے لیے منتظر ہیں۔ میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں دل سے سنا رہا ہوں، آپ دل سے سنیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چند سوال ہے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بوڑھا پیچھے ہے جوان آگے ہے۔ اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ نبی نے تسلی دی، وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے، افضل کون ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جوان آگے آگے چل رہا ہے، بوڑھا پیچھے ہے۔ اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا باپ ہے۔ کہ سبحان اللہ۔ اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ کہا 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہا سبحان اللہ، ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ کہا جلدی سے جاؤ، ماں باپ کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔
اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں بحث ہو رہی ہے، عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد، کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے، آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا، اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی، نبی کی مجلس میں ایک صحابی کو چھینک آئی،
تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا۔ تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو۔ تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں۔ ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے۔ تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ بارش ہو گئی، ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی۔ تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ موت سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی۔ تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا۔ سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام، 3 منٹ کا پیغام، بڑے خوبصورت سامعین، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے۔ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ 3 لاکھ جادوگر آئے، جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000 اونٹ پر سامان جادو، اور جادوگر 3 لاکھ ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے۔ جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے، انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے۔ کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا۔ کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا بھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں
اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے۔ تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی۔ حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا۔ یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے، یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے۔ لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ تو لوگوں نے کہا یار بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن